اس وقت جو ہمارے ملک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسی زوال کی دلدل میں پھنس چکا ہے کہ اب اللہ رب العزت ہی نکالے تو نکالے، بنیادی ضروری جو چیزیں ہیں نا ان سے بھی قوم معروم ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ چلو کسی موڑ پہ احساس ہو جائے، پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کے لیے آ جائے، ایک دن اعلان ہو ہر میڈیا سینٹر سے آج کی رات پوری قوم اللہ سے توبہ کرے گی، استغفار کرے گی، مگر یہاں ٹی وی پر اور چینل پر یہ اعلان تو ہوتے ہیں کہ آج اسلام آباد کے فلاں ہوٹل میں ڈانس ہوگا، گلوکارائیں آئیں گی، تواتیں آئیں گی، ناچ گانے ہوں گے، مگر توبہ کا کسی نے آج تک اعلان نہیں کیا۔ انہیں شعور ہی نہیں کہ توبہ سے کیا کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا رحمت اللہ تعالی، اس وقت کی جو سپر پاور تھی انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، نہتے ہیں، اگر ہم اکٹھے ہو کے نا، یہود و نصارہ نے اعلان کیا، ان پہ حملہ کر دیں تو ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے۔ انہوں نے بیری بیڑا تیار کیا اور حرکت میں لے آئے۔ اب بیری بیڑا چل پڑا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ کل وہ بیڑا پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ خالی، اور صرف ایک رات درمیان میں امام الانبیاء کے غلام صلاح الدین ایوبی مجاہد اسلام جو 500 بار درود پڑے بغیر کبھی سویا نہیں تھا، جس کے رابطے تھے گنبد خضرا سے قائم درود کی شکل میں، اس نے اپنی آرمی کو مجاہدوں کو اکٹھا کیا، انہیں کہا مجاہدوں دشمن کا بیڑا غرق کرنے آ رہا ہے اور ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، اور ٹائم بڑا شارٹ ہے، رات رہ گئی ہے ایک، ایسا کرتے کام تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا میرے مجاہدوں آج رات کے لیے تم مورچے اور میدان سنبھالو، اور آج رات کے لیے میں کملی والے کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ قریب ہی مسجد اقصی تھی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا ہوں، تاریخ کی حقیقت ہے، قریب ہی مسجد اقصی تھی۔ عشاء بھی پڑھی صلاح الدین نے جماعت کے ساتھ، جب سب نمازی نکل گئے نا اندر اکیلا رہ گیا، اس نے ساری کنڈیاں لگا دی، دروازے بند کر دی، سب سے پہلے تاج اتارا اپنے سر کا اور اس کو الٹا کر کے نا کشکول بنا کے رکھ دیا زمین پر، اور لوگ پیشانی رکھتے ہیں، اس نے زمین پر رخسان رکھ دیے، اور پھر رویا اللہ کی بارگاہ میں، میرے مولا میں جانتا ہوں یہ مصیبت میرے سبب سے آ رہی ہے، کیونکہ عوام پر اکثر پریشانیاں حکمرانوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ میرے مولا میں جانتا ہوں میں نائب ہوں، مجھ میں کچھ نہیں ہے، بڑے عیب ہے، مگر تو جانتا ہے تیرے محبوب پر درود پڑے بغیر میں کبھی سویا نہیں ہوں، تجھے اس کی محبوب کا واسطہ مدینے سے کوئی خیرات بھیج، ورنہ تیرے محبوب کی امت کی عورتیں بیوہ ہو جائیں، وہ خون کی ہولی کھیلیں گے تیرے یار کی امت کے ساتھ۔ ساری رات صلاح الدین مصلی پہ روتا رہا، کبھی پیشانی رکھے کبھی رخسار رکھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسے رات گزرنے کا علم تب ہوا جب مسجد کے مینار پر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کر دی۔ اب سننا کیا ہوتا ہے، اس نے دروازے کھولے، نمازی آئے، فجر کی نماز ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر جب صلاح الدین نکلا نا تو مسجد اقصی کے سامنے جو گیٹ تھا وہاں ایک پھٹے کپڑوں میں فقیر کھڑا تھا، اس نے اور کسی نمازی کو نہیں چھیڑا، صلاح الدین سامنے آیا، اس نے بازو پھیلا دیا، کہا میرے بیٹا آ اور میرے سینے لگ جا۔ وہ حیران کیوں سینے لگانا چاہتے ہیں؟ فقیر نے ماتھا چوما، کہا صلاح الدین تجھے مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں وہ صرف ایک رات رویا تھا، اگر کوئی ایک رات ہم سال میں بنا لینا، اس رات میں حکمران بھی مسلح پہ ہو، عوام بھی مسلح پہ، تو اللہ کی عزت کی قسم ملک کی تقدیر بدل جائے۔ مگر اس طرف لائے کون؟ اس طرف کون لائے؟ بے حسی ہر طرف مسلط ہو چکے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، ظاہری باطنی فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے قوم کو لیڈ کرنا تھا، رہنمائی کرنی تھی، وہ خود گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔
حضرت امام غزالی نے کئی صدیاں پہلے فرمایا تھا حضور کی امت پہ وقت آئے گا جنہوں نے علاج کرنا ہے جب وہ خود بیمار ہو جائیں گے، علاج کون کرے گا؟ رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے، مسجدوں کی ٹائلیں چمک رہی ہیں، مومنوں کے دل بجھ گئے، مسجدوں کی لائٹیں دیکھی اور فانوس دیکھی اور دلوں کے اندر اندھیرا اور تاریکی ہے، جبین پہ داغ سجدہ، اور ذرا دل بھی دیکھ ظالم، جو جگہ تھی روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے، ہم کس راستے پہ ہیں؟ ان جلسوں کا مقصد امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرو، حضور کے دین سے عملی تعلق قائم کرو، جڑ جاؤ حضور کی چوکھٹ کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی خوف اور دنیا کا کوئی لالچ تمہیں حضور کے دروازے سے ہٹا نہ سکے۔